بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث جس کا نمبر 3661 3661۔ یہ حدیث اور اس کے حوالے سے ایک سوال وہ یہ کہ جو حدیث حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو اینالوجی یا جس طرح سے کرٹیسزم اس حدیث کے حوالے سے کیا جاتا ہے، کیا کوئی اس حدیث کے حوالے سے بھی اسی طرح کی اینالوجی قائم کر سکتا ہے؟ اگر کر سکتا ہے تو ضرور کرے، اور اگر نہیں کر سکتا تو پھر دوسری طرف اس حدیث کے حوالے سے جو اینالوجی قائم کی جاتی ہے اس کی حیثیت کیا رہ جاتی ہے۔ میں حدیث پڑھتا ہوں، صحیح بخاری 3661۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے کپڑے کا کنارہ پکڑے ہوئے گھٹنا کھولے ہوئے آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حالت دیکھ کر فرمایا، معلوم ہوتا ہے تمہارے دوست کسی سے لڑ کر آئے ہیں۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حاضر ہو کر سلام کیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کچھ تکرار ہو گئی تھی، اور اس سلسلے میں نے جلدی میں ان کو سخت الفاظ کہہ دیے، لیکن بعد میں مجھے سخت ندامت ہوئی تو میں نے ان سے معافی چاہی۔ اب وہ مجھے معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، تمہیں اللہ معاف کرے۔ 3 مرتبہ آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا۔ ادھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ندامت ہوئی، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے اور پوچھا، کیا ابو بکر گھر پر موجود ہیں؟ معلوم ہوا نہیں، تو آپ یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سلام کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک غصے سے بدل گیا، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈر گئے اور گھٹنوں کے بل بیٹھ کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، اللہ کی قسم زیادتی میری ہی طرف سے تھی، اور 2 مرتبہ یہ جملہ کہا۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے مجھے، اور یہ فرمانا ایسا ہے جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا جا رہا ہو، واللہ عالم، اللہ نے مجھے تمہاری طرف نبی بنا کر بھیجا تھا، اور تم لوگوں نے مجھ سے کہا کہ تم جھوٹ بولتے ہو، لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ آپ سچے ہیں، اور اپنی جان و مال کے ذریعے انہوں نے میری مدد کی تھی، تو کیا تم لوگ میرے صاحبی، یہ صاحبی کا لفظ اس میں آیا ہے حدیث کے عربی پورشن میں، اس کا ترجمہ دوست کیا ہے، میرے دوست صاحبی کو ستانا چھوڑتے ہو یا نہیں؟ آپ نے 2 دفعہ یہی فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ فرمانے کے بعد پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے نہیں ستایا۔ اس کی تشریح میں ابو یعلا کی روایت کا ذکر ہے، جس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منہ پھیر لیا، دوسری طرف آئے تو ادھر سے بھی منہ پھیر لیا، سامنے بیٹھے تو ادھر سے بھی منہ پھیر لیا، آخر انہوں نے سبب پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر نے تم سے معذرت کی اور تم نے قبول نہ کیا۔ یہ حدیث بیان کرنے کا مقصد احادیث کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی، اور یا کسی صحابی کے حوالے سے کوئی کسی قسم کی جرح یا کوئی ایسی بات کرنا ممکن ہمیں تو زیب ہی نہیں دیتا کہ ہم صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کوئی ایسی بات منہ سے نکالیں کہ جو ان کے شایان شان نہ ہو۔ اس حدیث کو بیان کرنے کا مقصد وہی ہے جو پہلے ایک سوال اٹھایا گیا کہ
کہ اس حدیث میں لفظ صاحبی کا لفظ آیا ہے، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے بولا۔ تو سوال کرنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ احادیث میں اگر آپ ایک طرف ایک انالوجی قائم کرتے ہیں تو دوسری طرف بھی وہ انالوجی قائم کر کے دکھائیں تو صحیح، اور اگر نہیں کر سکتے تو پھر جو کیا ہوا ہے اس کے حوالے سے پھر کیا بات ہوگی۔